جس اولاد کے لیے ساری زندگی دشمنیاں مول لی، جن بیوی بچوں کے لیے ٹھگیاں ماری، جن کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنایا، جس گھر پر دولت خرچ کی، ادھر تمہاری جان نکلتی ہے، یہ گھر والے کہتے ہیں کہ اس کو بس بیڑے میں ہی رکھو، اب بیڈ روم میں آنے کے قابل نہیں رہا، اور بیڑے میں رکھ کر بھی کہتے ہیں جلدی جنازہ ہو جائے تو اچھی بات ہے، تاکہ گوشت مرغا تیار ہے، ہم بھی کھا لیں، رشتہ دار بھی کھا لیں، اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔ یہ حقیقت ہے زندگی کی۔ تو مولویوں کے پاس جاتے ہو، پیروں کے پاس جاتے ہو، یہی پوچھتے رہو کہ ساری زندگی کاروبار کیا کریں؟ کاروبار ہے یہ پوچھ لو اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، رسول اللہ سے محبت کیسے کرنی ہے، اتباع کیسے کرنی ہے، اور فرما برداری کیسے کرنی ہے۔ مائیکل جیکسن نے کہا جب بہت بڑا سنگر بن گیا، مسلمان ہو گیا، کہنے لگا میں نے 200 سال جینا ہے۔ کتنا جی؟ کتنے سال جینا ہے؟ 200 سال۔ اربوں پتی آدمی ہے، 50 ڈاکٹر رکھے، کوٹھی کے اندر اسپتال بنایا، لیب بنائی، روزانہ اس کا تھوک بھی ٹیسٹ ہوتا تھا، بال بھی ایک نکالتے تھے وہ بھی ٹیسٹ ہوتا تھا، ناخون کٹتے تھے وہ بھی ٹیسٹ ہوتا تھا، باتھ روم جاتا تھا اس کے بھی روز ٹیسٹ ہوتے تھے کہ کوئی بیماری نہ لگ جائے۔ لیکن جس دن موت آئی تو عمر کتنی تھی؟ صرف 50 سال۔ جب اللہ کا حکم ہو جائے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر بچانے والا نہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا نا عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ تو اپنے ابو کے پاس گئی، حضرت ابو بکر کے پاس۔ تو حضرت ابو بکر نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا بیٹا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بس یہ پوچھو کہ اللہ جس رات معراج پر گئے تھے، اللہ کے پاس گئے تھے ملاقات کرنے، تو جو آپ کی جنرل باتیں ہوئی جلسے میں، اب ہم لوگ بیٹھے نا جنرل باتیں کر رہے ہیں، تو کوئی خاص بات ہوگی تو مولانا حامد حسن صاحب کو میں کمرے میں بتا کے جاؤں گا، ہاں جی؟ خاص بات کہاں بتائیں گے جی؟ مائک پہ بتائیں گے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ کو پوچھو کہ جو عام باتیں تھیں، نماز کی فرضیت، روزے کی فرضیت، حج کی فرضیت، زکوٰۃ کی، داڑھی کی، سنتوں کی، وہ تو ساری بتا دی۔ اللہ کے رسول سے یہ تو پوچھو، اللہ کے محبوب ہیں، وہ جو خاص گفتگو ہوئی، جو آپس میں گفتگو ہوئی ایک دوسرے سے، ان میں سے ایک آدمی تو بتاؤ یار۔ امی عائشہ نے جب آ کے کہا نا یا رسول اللہ سے جو خاص بات ہوئی ان میں سے ایک بتا دو، مسکرا پڑے۔ فرمایا پوچھنے والا ابو بکر ہے نا تو سوال بھی کمال کا ہی کیا ہے، اور پھر بٹھایا اور فرمایا عائشہ سنو، ہم نے جو اللہ سے الگ سے باتیں کی، اللہ سے جو الگ گفتگو ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بات کہی۔ اللہ نے فرمایا اے محمد آپ کی امت میں سے اگر کوئی بندہ، امت میں سے اگر کوئی بندہ کسی دکھی دل کے راحت پہنچانے کا سامان کر دے، اگر کوئی بندہ کسی پریشان حال کی مدد کر دے، اگر کوئی بندہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے، تو فرمایا عائشہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں بھی عزتیں دوں گا، آخرت میں بھی عزتیں عطا ہوں گی۔ امی عائشہ نے جب یہ حدیث سنی، امام بخاری نے لکھا اتنی خوش ہوئی، اتنی خوش ہوئی، فرمایا یا رسول اللہ یہ تو سستا سودا ہے، سستا سودا ہاتھ لگ گیا۔ ہماری دنیا میں تو بہت سارے لوگ پریشان پھرتے ہیں، بتھیروں کا دکھ درد کوئی سننے والا نہیں، بتھیروں کو کوئی کھانا کھلانے والا نہیں، بتھیروں کو کوئی دلاسا دینے والا نہیں۔ یا رسول اللہ ہم جن کی مدد کریں گے اللہ راضی ہو گیا؟ فرمایا ہاں بالکل۔ تو دوڑتی ہوئی اپنے ابا کے پاس گئی۔ کن کے پاس گئی جی؟ کون ہے ان کے ابو؟ اور بولو، ایسے نہیں، زور سے بولو۔ ابو بکر ہیں۔ کون ہے جی؟ ابھی بھی مزہ نہیں آیا یار، بات تو انہی کی بتانی ہے آج تمہیں۔ کون ہے امی عائشہ کے ابو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارنو جب ان کے پاس پہنچی فرمایا ابو جی اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ کسی ٹوٹے کا دل جوڑو گے، یہ راز کی بات ہے
کہ آپ اگر کسی ٹوٹے کا دل جوڑ دیں گے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، سستا سودا مل گیا ہے۔ ہمارے ہاں تو بڑے پریشان لوگ ہیں، ہم نے تو لوگوں کا دل جوڑنا ہے، پہلے بھی جوڑتے تھے، اب اور ذرا تیزی سے جوڑیں گے۔ ابو بکر نے جب یہ بات سنی رونے لگے، حضرت ابو بکر نے یہ حدیث سنی رونے لگے، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئی، ابو جی روتے کیوں ہو، خوشی کی بات ہے؟ وہ فرمایا عائشہ یہ ہیں جو ابو بکر نا یار، ہیں جو ابو بکر، اللہ نے کہا تھا رسول اللہ سے کہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، اس سے پوچھ کے بتاؤ یہ تم سے راضی ہم سے راضی؟ یہ مرتبہ دیا اللہ نے۔ رونے لگے تو امی عائشہ نے پوچھا باجی روتے کیوں ہو؟ فرمایا عائشہ میں تصویر کا دوسرا رخ دیکھتا ہوں۔ فرمایا ابا کیا دیکھتے ہو؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ ہم کسی کا دل جوڑ دیتے ہیں تو اللہ گنہگار سے بھی راضی ہو جائے گا۔ عائشہ میں تو یہ حدیث سن کے یہ سوچتا ہوں کہ جو رب ایک دل جوڑنے پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ سارے گناہ معاف کرتا ہے، بندے کی عزتیں بڑھاتا ہے، رزق میں اضافہ کرتا ہے، اس کی نمازیں قبول کرتا ہے، تو اگر ہم سے کسی کا دل ٹوٹ جائے تو اللہ کتنا ناراض ہو جائے۔ کسی کا دل ہم سے ٹوٹ جائے تو اللہ کتنا ناراض ہو جائے۔ فرمایا میں تو یہ سوچ رہا ہوں۔ اب بتاؤ مسلمانوں ہم نے کیا کام شروع کیا آج کل؟ ہم تو دل توڑنا فرض سمجھتے ہیں جی، ہمارے نزدیک تو یہ گناہ ہی نہیں رہا جس کو اللہ نے قرآن میں کہا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا ویل ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں پھر دوسروں کو بتاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں خود ان کو جہنم میں ٹھوکوں گا، نار اللہ الموقدہ۔ فرمایا ہم نے ان کو عذاب دینا ہے، کیوں؟ یہ زنا کرتے تھے؟ نہیں۔ یہ چوری کرتے تھے؟ نہیں۔ یہ اللہ کرتے کیا تھے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کا دل توڑتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے تباہی کب آتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے حکومت کب گرتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ سرمایہ کب ہاتھ سے نکلتا ہے؟ کاروبار میں گھاٹے سے سرمایہ ہاتھ سے نہیں نکلتا، کینسر کی بیماری شوگر ہونے سے نہیں لگتی، انسان ذلیل اس لیے نہیں ہوتا کہ پاور لیس ہو جاتا ہے، نہیں، جب کوئی بندہ کسی ایسے بندے کی بے عزتی کرتا ہے، سنو دل پہ ہاتھ رکھ کے، جب کوئی بندہ کسی ایسے انسان کی، صرف مسلمان نہیں، رسول اللہ سب کے نبی ہیں، کیا بھائی؟ رسول اللہ سب کے نبی ہیں، جب کوئی بندہ کسی ایسے انسان کی بے عزتی کرتا ہے، ایسے انسان کو طعنہ دیتا ہے جو آگے سے جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا، ڈر کے مارے چپ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں میرے اس بندے کو دیکھتے ہو، اس کو سامنے والا ذلیل کر رہا ہے، بلا قصور اس کو گالی دے رہا ہے، بلا وجہ اس کی بے عزتی کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے جاؤ جلال کی قسم ہے کہ اب میں اپنے اس بندے کی طرف سے اس بدماش سے بدلہ لوں گا، اور پھر جب اللہ بدلہ لینے پہ آتے ہیں حکومتیں گر جاتی ہیں، تخت و تاج چھن جاتے ہیں، صحت بیماری میں بدل جاتی ہے، خزانے بھوک مری کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ لوگوں کے دلوں کو توڑنے سے پہلے یاد رکھو کہ جو بندہ کسی مظلوم کو تکلیف پہنچاتا ہے اس کا بدلہ پھر اللہ نے لینا ہے، اس مظلوم نے نہیں لینا۔ کچھ سمجھ آ رہا ہے قرآن کیا چاہتا ہے بھائی؟ وہ پلے پیر ہی نہیں، تھوڑا بہت سمجھ آ رہا ہے نہیں؟ قرآن نے کہا کہ یتیم کی عزت کرنی ہے، کیا کرنی بھائی؟ اور بولو عزت کرنی، کیا کرنی ہے جی؟ تو عزت کیسے ہوگی؟ آٹے کی تھیلی دے کے فوٹو کھچوانے سے؟ ضرورت مند لڑکیوں کی اسٹیج پہ شادی کروانے سے؟ کسی کو راشن کا لفافہ پکڑا کے فیس بک پہ ڈالنے سے؟ رسول اللہ نے جڑ کاٹ دی بیماری کی،
فرمایا ہم دنیا میں عزتیں بانٹنے آئے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا ایک ہاتھ سے دینا ہے تو دوسرے کو خبر نہیں ہونی چاہیے. آج دنیا میں سب سے زیادہ دولت مسلمان بانٹتے ہیں، سب سے زیادہ NGO مسلمانوں کے پاس ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی مسلمان کرتے ہیں، لیکن ہماری کسی غریب کے ساتھ فوٹو کبھی نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے رسول نے کہا کہ میں عزتیں بانٹنے آیا ہوں، لوگوں کی عزتیں چھیننے. تو رسول اللہ کیا چاہتے ہیں بھائی؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ یتیم کو کیا کرنا ہے جی؟ فرمایا یتیم کو عزت دینی، دیں گے انشاءاللہ. وقت بھی ہو گیا ہے، باتیں بہت ساری کرنی تھی. وقت بھی ہو گیا ہے، باتیں بہت ساری کرنی تھی آپ سے. پھر کبھی انشاءاللہ بنگالی کمیٹی والوں کو گزارش ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ کھانے کا نظم 2 گھنٹے آگے کر کے اس کے بعد صرف 2 گھنٹے کا انشاءاللہ پروگرام ہو، تاکہ جتنے بھی لوگ جلسے میں آتے ہیں، ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم کچھ لے کے جائیں بھائی. کیا کر کے جائیں بھائی؟ کچھ لے کے جائیں. جیسے آئے ویسے ہی. آپ کو پتا کوئی بندہ مکہ چلے جائے اس کو حاجی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مکے کو دیکھنے کے بعد پھر وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، پھر داڑھی رکھ لیتا ہے، بے ایمانی نہیں کرتا، ٹھگی نہیں مارتا ہے. اس لیے جب بھی آپ کہیں جائیں، مسجد میں جائیں، کسی اللہ والے کے پاس جائیں تو کچھ لے کے آئیں، خالی نہیں آنا. سمجھ گئے انشاءاللہ؟ خالی واپس. تو آج سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کون کون پڑھے گا انشاءاللہ؟ اے ماشاءاللہ. اب ایک بار اور، کون کون ایسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں داڑھی رکھنے کا وعدہ کر لے کہ اللہ کے نبی کی وعدہ مسجد میں کرنا ہے، ایسے نہ ہاتھ اٹھانا، اللہ ناراض ہو جائیں گے. جھوٹ نہیں بولنا، چاہے 2 آدمی ہو، 4 آدمی ہو، 5 آدمی ہو. کون کون ایسا ہے جو باشرہ داڑھی رکھے؟ ایک مشت انشاءاللہ. کھڑے ہو کے انشاءاللہ رکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ تشریف رکھیے. بس ایک رات آج بستر پہ لیٹ کے یہ سوچنا ہے. آپ کہتے ہیں نا ہم دکھی ہیں بہت، کہتے ہو نا دکھی ہیں. آج بستر پہ لیٹ کے کیا سوچنا ہے؟ آج کیا سوچنا ہے بستر پہ لیٹ کے؟ آج یہ سوچنا ہے کہ عثمان بھائی، شفیع بھائی، عبد الرحمن بھائی، مجھ سے کون کون دکھی ہے؟ سمجھ کے بات کو نہیں؟ ہم سے کون پریشان ہے؟ ماں باپ پریشان ہے، بیوی پریشان ہے، کوئی دوست پریشان ہے، کوئی پڑوسی پریشان ہے. اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، اور ایک بندے نے، لکھ لو دل کی تختی پہ بات، ایک غیر مسلم نے آپ کی پیٹھ پیچھے بس اگر اتنا کہہ دیا کہ عبد الرحمن ہے یار، جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان ہے. عبد الرحمن ہے یار، بے ایمانی نہیں کرتا، مسلمان ہے. عبد الرحمن ہے یار، کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ سے نہیں دیکھتا، آنکھیں جھکی ہوتی ہیں، مسلمان ہے. جنت آپ پر واجب ہو جائے گی، اللہ آپ سے خوش ہو جائیں گے. دنیا کی عزتیں بھی آپ کے لیے، آخرت کی عزتیں بھی آپ کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.